ویلکم بیک خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جمعے کے روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دینی اعتبار سے بھی اپنی انفارمیشن اور اپنی آگہی میں اضافہ کریں. وہ تمام چیزیں جو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہم کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگہی ہو، پتہ ہو کہ ہمارے دین کے کیا احکامات ہیں اور ہم سے کس بات کی امید لگائی گئی ہے. جیسے کہ آج کل فساد بہت ہے. ہم یہ تمام جو ملک کے حالات ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ فساد ہے. کیا یہ واقعی فساد ہے یا نہیں ہے؟ اور زمین پر رہنے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں فساد کے حوالے سے، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس اعتبار سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. مفتی محمد نوید عباسی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کہہ ہی دی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ فساد کے حوالے سے اس کی وضاحت فرمائیں، اس کی تعریف بیان کریں اور فساد پھیلانے والوں کے لیے کیا کہا گیا ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا. گزارش یہ ہے کہ فساد اصل میں یہ صلاح کی ضد ہے، اور یہ توڑنے کے معنی میں، ختم کرنے کے معنی میں، تباہ کرنے کے معنی میں، برباد کرنے کے معنی میں، مٹا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صحیح. قرآن مجید فرقان حمید اس باب میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد مت کرو، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو فسادی نہیں ہیں، ہم تو صلاح والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے یہی لوگ فسادی ہیں در حقیقت. تو یہ جو فساد ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ دراصل جب سے انسان کی تاریخ ہے تب سے یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کبھی یہ بام عروج پر پہنچتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جب زمین میں فتنہ اور فساد زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو آزمائش میں، ابتلاء میں مبتلا کر کے انہیں اس کا مزہ چکھاتے ہیں. یعنی قوموں کو تباہ نہیں کرتے، بلکہ پروردگار ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم انہیں مزہ چکھا کر انہیں اصلاح کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں. تو قرآن مجید یعنی ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، مشکلات درپیش ہوتی ہیں. مشکلات دیکھیے، امتحان ایک الگ چیز ہے، فسادی کو جو مزہ چکھانا ہے یہ بالکل یکسر مختلف چیز ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ کے، ان کے مقابل فرعون تھا، اور فرعون کہتا تھا کہ جناب ہم ہی اصلاح والے ہیں، یہ بنی اسرائیل والے فسادی ہیں. اصل میں محترمہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو فسادی لوگ ہیں نا، ان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم فسادی ہیں. یہ جو سامنے صلاح والا ہوتا ہے، جو ان کی اصلاح کر کے چاہتا ہے کہ یہ معاشرے سے جڑ جائیں، یہ رجوع اللہ کریں، یہ ان کو فسادی کہنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی صاحب، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ فساد کون کر رہا ہے؟ اگر 2 لوگوں میں یا 4 لوگوں میں تصادم ہو رہا ہے تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ فساد کرنے والا کون ہے، ایکچولی فساد کون کر رہا ہے اور ایکچولی صلح کون کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے آج کل، میں تو ملک کے حوالے سے بھی بات کروں گی، ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو آ کے بات کر رہا ہے وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ اسے دیکھتے ہیں سڑکوں پہ یا آپ ان کو دیکھتے ہیں ایوانوں میں بھی بیٹھے ہوئے یا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، تب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں. دیکھیے بہت خوبصورت سوال آپ نے بیچ میں سے جو ہے وہ کر دیا ہے. تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. میں اور آپ ابھی یہاں جی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھیں گے، تو انہیں یہ نظر آئے گا کہ آپ جو قلب سے چاہ رہی ہیں، یا ہمارا چینل چاہ رہا ہے، یا میں چاہ رہا ہوں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فساد کو ختم کیا جائے اور معاشرے میں صلاح کی کوشش کی جائے، لوگوں کو اصلاح کی طرف لایا جائے. اصل میں یہ سامنے والے کے عمل سے پتہ چلتا ہے. ایک ایسا آدمی جو نظر غائر سے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اسے حقیقت ازہر من الشمس نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون نے کہا کہ موسیٰ فسادی ہیں معاذ اللہ، پیغمبر کے حوالے سے اور ان کی قوم کے حوالے سے، تو جادوگر بلائے گئے کہ چلیں جناب ان کا توڑ کیا جاتا ہے. تو وہی جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا اور کہا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم آمنا و صدقنا. لیکن فرعون کے مقدر میں ایمان نہیں تھا. اس لیے دیکھیے وہ تو ایک کفر کی بات ہے. اور بعض دفعہ مسلمان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد جیسا میں نے کہا کہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
تو بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی کے اعلی کار بن کر وہ استعمال ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں, ایسا فتنہ بپا کرتے ہیں زمین میں جس سے فوراً منٹوں میں آگ لگ جاتی ہے اور تباہی اور بربادی جو ہے نا وہ مقدر بن جاتی ہے. دیکھیے آسانی کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ملک میں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی اور بڑی شخصیت نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس و اطہر میں یہی کچھ ہوا. آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا, آپ نے کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تاکہ آنے والی جو انسانیت ہے اس کے لیے یہ رول ماڈل بنے کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام پر ظلم توڑے, آپ پر کوئی کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے, جب آپ کے پاس قوت آئے تو آپ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دیں بلکہ سامنے والے کو اصلاح کا موقع دیں. نبی علیہ السلام پر جنہوں نے مظالم ڈھائے تھے حضور نے ان سے معاہدہ کیا. حالانکہ اس معاہدے کے وقت حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دب کر ہم کیوں معاہدہ کریں, لیکن وہی معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا. جس دن نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے, ایک ایک دشمن کو نبی علیہ السلام نیست و نابود کر دیتے. یہ اختیار تھا, 10,000 کا لشکر تھا, بد دعا سے نہیں ظاہری طاقت سے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ جان کے دشمنوں کو, جن کے لیے نبی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ میرے سامنے آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا, میں اپنے چچا کا بدلہ لوں گا, ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر معاف کر کر لا تثریب علیکم اليوم اس کا اعلان فرمایا. تو یہ چیز آج کے معاشرے میں جو آپ نے سوال کیا ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. کوئی کتنا ہی اگر بغاوت پر اترا ہوا ہو, آخری حد تک ہمیں اس کو مذاکرات میں انگیج کر کے سامنے بٹھا کر اس کے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنا اور میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں کیونکہ حالات حاضرہ پہ بھی بات کر رہی ہوں, پھر انفرادی طور پہ گھروں کے حوالے سے بھی بات کروں گی. ابھی آپ نے دیکھا جو فساد ہوا, جو کچھ بھی جو حالات ہوئے, فساد ہوا یا نہیں ہوا, بہرحال جو حالات ہوئے اس میں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی لاہور میں خصوصی طور پہ جس طرح عوام کی املاک کو آگ لگائی گئی. لوگوں کی, وہ لوگ جو بے قصور تھے, اگر ان کی گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں, اگر ان کے گھر وہاں تھے یا جو جگہیں تھیں, ان کو آگ لگا دی گئی. اور یہ انتشار پھیلانے والے بھی میرے آپ جیسے لوگ تھے, یعنی عوام کارکنان ہوں گے یا عام عوام ہوگی. یا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کیفیت آتی ہے, آپ دیکھیے 27 دسمبر کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی لگی تھی, اس کے بعد لڑکیوں کی کڈنیپنگ سے لے کر نہ جانے کیا کیا ہو گیا تھا. اب وہ کون لوگ تھے, کیا کر رہے تھے, مگر ایسے لوگ جو کسی بھی واقعے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کڈنیپنگز کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کہا گیا ہے. کیا کالر ہے ہمارے ساتھ یا بریک ہے؟ کالر بھی ہمارے ساتھ, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں اور پھر آپ ہمیں جواب دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یحییٰ صاحب آپ بتائیے. پہلے تو مفتی صاحب کو سلام. بس واقعی جو آپ نے فساد کی بات کی نا, یہ فتنے اور فساد کا دور ایسا ہے کہ سچ اور حق یعنی حق اور باطل کی تمیز سے مٹ چکی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, اب ہم آج کے سینیریو میں دیکھتے ہیں نا نصرت, تو جیسے انٹرنیٹ ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے, اس سے اتنا زبردست فساد پھیل رہا ہے. ایک تو بغیر تصدیق کی چیزیں آ جاتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے اندر وہ شعور کہاں چلا گیا ہے, ہمارے اندر وہ سمجھنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں چلے گی کہ ایک سنی سنائی ایک کسی نے فلوٹ کی ایک چیز آپ نے ریٹ کرنا شروع کر دیا. اس کا نقصان کیا ہے یا ہمیں کیا احکامات دیے گئے؟ ٹھیک ہے, بالکل, اور ہمیں ایک شعور کیسے حاصل ہوگا ہمیں یہ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو میرا سوال بھی آپ سے کچھ اسی طرح تھا, جو ہم غیر ارادی یا ارادی طور پہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا احکامات دیے گئے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ کسی ایک کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں, 4 لوگ اس کو شیئر کر لیتے ہیں یا واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں, دیکھو یہ بدنام ہو رہا ہے, اس کی یہ چیز نکل کے سامنے آ گئی ہے. سو اس کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو کیا احکامات دیے گئے؟ دیکھیے جو ہمارے محترم کالر نے بات کی ہے, قرآن مجید فرقان حمید از اول تاخر ہمارے لیے کامل کتاب ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا,
اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی پوری طرح سے تحقیق کرو. یہ آیت کس ذیل اور ضمن میں نازل ہوئی ہے, اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت ولید بن عقبہ اور یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جتنے بھی لوگ ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں تو گزارش یہ ہے کہ مذہبی چیزوں کو بھی نبی علیہ السلام کی احادیث کو بھی ایسے وائرل کیا جاتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں اور خبروں کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک ذمہ دار آدمی سے پوچھا کہ آپ کے پاس سورس کیا ہے؟ کہا جی مجھے فلاں جگہ سے آئی ہے, میں نے آگے بڑھا دی. میں نے کہا جی دیکھیے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے تحقیق کرو. حضرت ولید بن عقبہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جناؤ قبیلہ مصلث کے پاس اور انہیں جا کر ان سے صدقے کا اور زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ. جب وہاں پہنچے تو ان کی اصل میں پرانے زمانے میں ان سے دشمنی چلی آ رہی تھی. وہ قبیلے والے ان کی طرف بڑھے, انہوں نے یہ سمجھا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ واپس پلٹ کے مدینے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو وہاں گیا, وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ تم جاؤ. حضرت خالد جب وہاں پہنچے تو جا کر انہوں نے جب تحقیق کی, پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ حضرت ولید کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا استقبال کرنے کے لیے, انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب بھی کوئی آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کرو. یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ صحابی اگر بات کرے تو صحابی کی بات پر بھی فوراً یقین نہیں ہوگا. دوسرے صحابہ کو چاہیے, خود نبی علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ تحقیق کریں, اور حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی تحقیق کروا لی. تو ہمیں ایک تو یہ کہ کوئی بھی خبر آئے تو ہمیں پہلے تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے. اگر وہ سچ ہے اور اس سے معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے, قابل غور پہلو, تو اس کو آگے بڑھائیں. اور اگر وہ سچ ہو اور ایسا سچ ہو کہ جس سے کسی کے قتل کا اندیشہ ہو, جس سے فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو, جیسا آپ نے کہا کہ املاک کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو, تو ایسے سچ کو بھی دبا دو, روک دو اس وقت تک کہ جب ہم کوئی معاملہ سلجھا نہ لیں. کیونکہ اگر وہ سچ بھی آپ منظر عام پر لائیں گے تو فساد پھیل جائے گا اور لوگ قتل و غارت گری کی طرف بڑھ جائیں گے. کتنے ایسے سچ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر, جس کی بنیاد پر لوگوں کا قتل بھی ہو جاتا ہے. تو ایسا سچ بھی فوراً جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے. یعنی میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک خاتون کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی کسی معزز گھرانے کی, اور اس نے ان کو کسی مقام پر ہوٹل میں دیکھ لیا. اب یہ اس نے دیکھا یہ سچ ہے اور وہ والد ڈھونڈ رہا ہے, اس کو آ کے بتانا بھی چاہیے, لیکن اسے پتا ہے کہ یہ جذبات میں اب ان کو بتایا تو یہ فوراً بندوق اٹھا کے جا کے اس بچے کو اور اس بچی کو قتل کر دیں گے. تو اب اس وقت یہ سچ نہیں بتانا چاہیے بلکہ پہلے ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو قتل اچھی چیز نہیں ہے. اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگ جائے تو میرے خیال میں معاشرے کے اندر یہ جانی کیفیت. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی فرام راولپنڈی. جی بہت خوبصورت ٹاپک ہے. فساد فی الارض آج کی بہت اہم ضرورت ہے. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بیٹا کہ اے پیغمبر فرما دیجئے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر عمل پیرا ہے اور آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. سمندر کو اگر کوزے میں بند کریں, جب آپ صرف ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے طاقت کا ناجائز استعمال کریں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, چاہے وہ اقتدار کی ہوس ہو, چاہے وہ کسی مرتبے کی ہوس ہو, شہرت کی ہوس ہو, دولت کی ہوس ہو, تو وہ چیز فساد فی الارض میں آ جاتی ہے. جہاں تک پرامن احتجاج کی بات ہوتی ہے وہ اسلام بھی آپ کو حق دیتا ہے کہ جمہور کی رائے کا اظہار ہونا چاہیے اداروں پر اگرچہ وہ پرامن ہو, اور اگر اس کو آپ روکنا چاہیں اور پرتشدد طریقے اختیار کریں, it means you wanna achieve your personal goals, that would become فساد فی الارض. لیکن پھر وہی بات ہے کہ رب تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف حکمت اور دلیل سے بلاؤ, اور اگر بحث بھی کرنی پڑ جائے تو حسین طریقے سے کرو تاکہ
بدصورتی اور بد اخلاقی نہ پھیلے. تو اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ وسیع تر مفاد کے لیے اپنا احتجاج رجسٹر کرانے کے لیے اداروں کو پتہ چل جائے کہ عوام کیا چاہتی ہے, یہ پرامن ہو جائے تو یہ فساد فی الارض نہیں ہے. لیکن اگر آپ ذاتی مقاصد کے لیے توڑ پھوڑ کریں اور لوگوں میں انتشار پھیلائیں, وہ فساد فی الارض ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مسز صوفی, تھینک یو سو مچ. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک پر جانے سے پہلے ویسے تو مفتی صاحب اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں, میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں کہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور نیتوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو جس کی جو نیت ہوتی ہے اس حساب سے ہی اس کو اس کا ثمر بھی حاصل ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی کہانی چل پڑتی ہے, کوئی بھی قصہ چل پڑتا ہے, تو آخر میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور آخر میں وہی ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ مفتی محمد نبید عباسی صاحب موجود ہیں. ہم فساد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے جو فساد زمین پہ برپا کیا جاتا ہے اجتماعی طور پر اس پہ بات کی, اور کیونکہ آج کل حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ بڑا ریلیونس رکھتا ہے موضوع سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس فساد پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو گھروں میں ہوتا ہے, جو پورے سال ہوتا ہے, جو کبھی بھی ہو جاتا ہے, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو جاتا ہے. گھروں میں فساد پھیلانا بھی کیا اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے ابھی ایکسپلین کیا, اس کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے؟ اور پھر گھر میں فساد روکنا یا پھیلانا, اس میں جتنے جز ہیں, بڑے بھی شامل ہیں, چھوٹے بھی شامل ہیں, درمیانے بھی شامل ہیں, تو کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بہت خوبصورت جانب آپ نے اشارہ کیا, کیونکہ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. تربیت کا نظام گھر سے شروع ہوتا ہے, گھر سے یہ مکتب, مکتب سے پھر معاشرے تک, اور پھر وہاں سے شہر میں پھیلتا ہے. تو پہلے تو انفرادی طور پر اپنی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے, اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں اصلاح کی. گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی ہے جو بڑی قابل غور ہے. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا, دو خدا ہوتے, تو زمین میں فساد بپا ہو جاتا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. میں گھر میں, میرا منصب باپ کا ہے تو مجھے باپ بن کے رہنا چاہیے, مجھے ماں کا کردار نہیں ادا کرنا. ماں کو ماں کا کردار ادا کرنا ہے, بڑے بھائی کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے, چھوٹے بھائی کا جو کردار ہے وہی ہے, بیوی کا جو کردار ہے اس کو وہی ادا کرنا چاہیے. ماں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ یہ کرتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہ کرے. یہ جب ہم تصور برابری لے کر آتے ہیں نا, یہ اصل میں بربادی کا سبب بنتا ہے گھروں میں. اور کئی گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے, برباد ہوتے ہوئے دیکھیں, اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ توجہ ملے. اور اس میں پھر والدین کا بھی کچھ قصور ہمیں سامنے نظر آتا ہے. میں والدین کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. قرآن مجید فرقان حمید نے ناظرین جو ماں باپ کی عزت سکھائی ہے اسے ہم نے ہر حال میں کرنا ہے. باپ اگر کافر بھی ہو تو وہ بھی قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ماں باپ بن کر کردار ادا کرنا چاہیے. ماں باپ کو ماں باپ کے منصب سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. جب وہ منصب سے نیچے اترتے ہیں, وہ برابری نہیں کرتے بچوں میں, تو پھر فساد گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے. میں اسے فساد اکبر تو نہیں, لیکن فساد اصغر یعنی چھوٹا فساد تو کہہ سکتا ہوں, جو گھروں میں ہوتا ہے. اور پھر یہ جناب اس نے یہ چیز اس کو لا کر دے دی تو مجھے کیوں نہیں دی. پھر والدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بچہ فرما بردار ہے تو فرما بردار بچے پر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. یار تو سمجھدار ہے نا, تو کر سکتا ہے, تو ہی کر. وہ ناسمجھ ہے, تو اس کو بھی جو ہے نا وہ سمجھداری کی طرف لے کے آ. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ناسمجھ کو سمجھداری سکھانا یہ ماں باپ کی, بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے, یا جو بھی گھر میں فرما بردار بچہ ہے. لیکن سارا بوجھ اس پر ڈال دینا یہ بھی انصاف نہیں ہے, قرین انصاف نہیں ہے. اس لیے ہماری گھروں میں رہنے والے افراد سے یہ گزارش ہے, جہاں خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, اگر ماں باپ موجود ہیں تو وہ دعا کریں گھر میں, اور وہ سب کو برابری کی بنیاد پر جو جس کا حق ہے, یعنی بیٹے کا جو حق ہے وہ بیٹے کو دیا جائے, جو بیٹی کا ہے وہ بیٹی کو دیا جائے. ہمارے یہاں بیٹوں کو تو جناب سب کچھ دے دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کا خیال بھی نہیں کیا جاتا. ایک ایسی ماں کو میں جانتا ہوں کہ وہ جناب چھپا کے, ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا, تو وہ اپنے بیٹوں کو کھلا رہی ہیں, تو بچیاں, جی بچیاں تو پرائے گھر کی چیز ہیں. ہم نے کہا جی اس کا آپ سے سوال ہوگا, اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو تو رحمت قرار دیا ہے. آپ ایک بچی کی, دو بچیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھا لکھا کر اگر ان کی شادی کر دیں
تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو یہ چیزیں جہاں ہوتی ہیں نا پھر وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. بچیاں یہ سمجھتی ہیں شاید کوئی امانونی مخلوق ہیں, ہمارا اس میں کیا قصور ہے کہ بھائی کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے, ہم بھی اسی ماں باپ کے ہیں. یہ سب گھروں میں نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ضرور ہے. آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گی, ہوتا ہے. تو میری ہاتھ جوڑ کے ایک تو یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے گھروں میں صلاح کی کوشش کریں, سب کو برابری کی بنیاد پر دیکھیں, بچیوں کے حقوق ادا کریں, بچوں کے ادا کریں, پوتوں کے ادا کریں. دادا دادی جو گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ پوتیوں پر توجہ نہیں کرتے, پوتوں پر زیادہ کرتے ہیں. تو ان باتوں کو بھی جو ہے نا وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم کسی فطرتی محبت ہونا ایک الگ چیز ہے. مجھ سے میری والدہ نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے یہ بچہ اچھا لگتا ہے, زیادہ محبت اس سے ہے. میں نے کہا یہ تو ہے فطرتاً محبت ہونا. یہ تو اچھی بات ہے کہ گھر میں کوئی ایک بچہ آپ کو اچھا لگتا ہے, یا آپ کا ذہن اس سے مل جاتا ہے نا, وہ اچھا لگتا ہے, اس سے محبت, یہ الگ چیز ہے. لیکن اچھا لگنے کی بنیاد پر دو ہیں, تو ایک کو آپ جو ہے نا وہ خرچی دیتے وقت بھی 50 دے رہے ہیں, دوسرے کو 20 روپے دے رہے ہیں, یہ تو ظلم ہے. یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اچھا, اس کے بارے میں کیا سوال ہوگا ماں باپ سے؟ کیونکہ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہر سوال شاید اولاد سے ہوگا. نہیں, ماں باپ سے تو سوال ہوگا. کئی ماں باپ قیامت کے دن صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ اپنے عمل ان کے جنت میں جانے والے ہوں گے, لیکن انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ کہیں گے پروردگار ہم کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ کہ تم نے اپنے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی. تمہارے بعد تمہاری اولاد نے جو فساد کیا ہے وہ تمہاری عدم تربیت کی بنیاد پر کیا ہے. لہٰذا ماں باپ تو زیادہ جواب دہ ہیں, اس لیے کہ بچے کی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس کو حلال کھلانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس کی پرورش کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ تمام تر ذمہ داریوں سے جب وہ عہدہ برا ہو جائیں, وہ جب سن بلوغت کو پہنچ جائے, ماں باپ اپنا کردار صحیح ادا کریں. اس کے باوجود وہ اگر جو ہے نا وہ غلط راستے پر چلتا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے, لیکن اگر تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو ماں باپ جواب دہ ہوں گے. اسی طریقے سے ماں باپ نے اگر کہیں زیادتی کی ہے, کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی مطلب انہوں نے دل میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کو کم دیا جائے, اس کو زیادہ کیا جائے, تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہمیں تو وہاں پر ایک رائی کے دانے کے برابر چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے بزرگ یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں حساب کتاب سے بچا لے, اب تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. تو ماں اور باپ گھر میں جو بھی بزرگ ہیں انہیں پورا کردار ادا کرنا چاہیے. اور پھر معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ایک ایجانی کیفیت ہے. جی, ایک کالر بھی ہے مفتی صاحب, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسا عرض کر رہا تھا کراچی سے. پہلے تو میں آپ کو شاید آپ نے پہچانا ہوں. بالکل پہچان لیا میں نے سب واپس آ گئے ہیں. احسن صاحب, مسز صوفی, یحییٰ صاحب اور باقی بھی لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جی, تو اب میرا چونکہ تعلق تعلیم سے رہا, اور آپ نے دیکھا تعلیم, ماحولیات, کلچر, ثقافت سے ہم آپ کے ساتھ بہت شیئر کرتے رہے, اور فوٹو فیڈ بیک, تو آج بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. میں یہ عرض کروں گا, مولانا صاحب نے آپ نے ٹاپک اچھے لائے ہیں. اصل میں ان سب چیزوں میں اگر آپ گہرائی میں جا کے غور کریں نا, چاہے چھوٹا بچہ ہو, بڑا بچہ ہو, نوجوان ہو, چاہے کوئی اوپر سے والدین کی طرف سے فیور ہو یا کچھ بھی ہو, ایک بہت بڑی چیز ہے جو لیک کر رہی ہے ہمارے بچوں میں, نوجوانوں میں, بلکہ میں دیکھتا ہوں بڑی سطح پہ بھی علم کی, سوجھ بوجھ کی, غور و فکر کی کمی. اگر یہ کسی بھی لیول پہ آ جائے, بچہ بھی یہ سمجھے میرے ماں باپ ہی ہیں, میرے ہمدرد ہیں, اس پائے کی سمجھداری, ہر ایک میں عقل, علم, شعور جو ہوتا ہے, یعنی تربیت جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیج بائی اسٹیج. تو میرا سوال, ابھی انہوں نے مولانا صاحب نے اچھا ذکر کیا تربیت کا, تو میرا یہ کہ ان سب چیزوں کا جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے اس حوالے سے تربیت کا کیا رول ہے, اور موجودہ حالات میں بچوں کی خاص طور پہ گھریلو اس میں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور تعلیمی اداروں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بنیاد کے حوالے سے یا اسمبلی میں بچوں کو اساتذہ کرام یا جو ان کے پرنسپل صاحبان ہیں تعلیم تربیت کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل احسن صاحب, آنر بات کر لیتے ہیں, آنر بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی, تربیت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, بہترین تربیت کے لیے؟ دیکھیے, ایک تو بنیادی طور پر تربیت کا جو پہلا مرکز ہے وہ ماں کی گود ہے. ہمارے صوفیاء بزرگ جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں وہ ماں کی گود میں ہوتے تھے, تو دودھ پیتے بچے ماں تلاوت کر رہی ہوتی تھی. تو ایسا ہوا کہ جب وہ استاد کے پاس پہنچے تو انہوں نے 2 سپارے 3 سپارے زبانی سنا دیے. تو استاد یہ سمجھا شاید یہ تو ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ ماں کی گود میں تھے. تو ماں نے ان کی تربیت اس طرح کی, غیر شعوری طور پر ان کے سامنے تلاوت قرآن ہو رہی ہے, ان کے سامنے نیکی کی بات ہو رہی ہے, ان کے سامنے بلائی کی بات ہو رہی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, ایک تربیت وہ ہوتی ہے جو ہم تربیت کے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے غیر ارادی طور پر ان کی تربیت
تربیت کر رہا ہے، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے. اگر ہم گھر میں بہن جو وہ کیا نام اپنا ماں اپنی نند کے خلاف لگی ہوگی شوہر کے ساتھ تو بچہ تو سن رہا ہے نا, وہ آپ کے پاس لیٹا ہوا ہے, اگرچہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتا, لیکن 1.5-2 سال کا بچہ وہ باتوں کو آج کل پیک کر لیتا ہے اور وہ ذہن میں چیزوں کو بٹھا لیتا ہے. اس لیے ہم ان کے سامنے وہ چیز رکھیں کہ ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے, وہ چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ رکھتے ہیں, تو غیر ارادی طور پر ان کی ایسی تربیت ہو کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ بالکل جو ہے نا وہ اس نیچ پر ہو کہ پھر جب آپ ارادی تربیت کریں گے تو وہ اس کو قبول کرے. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ آج کل جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا, میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ تربیت اور تعلیم کم ہے, کاروبار زیادہ ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ہماری بات بری لگے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ چونکہ آج کل کمپٹیشن اور آج کل مقابلے کی جو یہ دوڑ ہے, اس میں جناب بچوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. مطلب میرا بچہ ایک دن گیا اسکول تو وہ اتنی کتابیں, میں خود پریشان ہو گیا کہ یہ اٹھائے گا کیسے. مطلب اگر اسکول کی سیڑھیوں سے ہی اٹھا کے چڑھنا ہے. دیکھیے کتابوں کے ساتھ علم کا تعلق بنیادی طور پر نہیں ہے. اساتذہ اس طرح کا نظام وضع کریں, اسکول مالکان وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری, کہ جہاں پر بچہ جا کر جو ہے نا وہ ایک ایسا نظام لے کہ اس نظام میں مقابلہ بازی نہ ہو. اس نظام میں یہ نہ ہو کہ جناب اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تو مجھے بھی یہ پہننے, بلکہ اس نظام میں یہ ہو کہ جیسے وہ بچہ پڑھ رہا ہے ویسے مجھے بھی قابل بننا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں کاروباری اخلاق ہیں ویسے دوسرے کے بھی. سوری قطع کلامی ہو گئی. اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں اور ہم فساد کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک اور چیز میں پوچھنی چاہوں گی مفتی صاحب, اور پھر آپ اس جواب کے ساتھ ساتھ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیجئے گا اگر اس میں کوئی اور چیزوں سے بھی وضع کیجئے گا, کہ ایسے لوگ جو نیتاً چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو, چاہے وہ دفاتر میں ہو, چاہے وہ گھروں میں ہو, چاہے وہ دوستوں میں یا رشتہ داروں میں ہو, جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لقمہ دیا جائے کہ لڑائی ہو یا وہ فساد کا باعث بنے, ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک تو یہ بات کی ہے واللہ لا یحب الفساد, اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جو آدمی دو دلوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا. جو لڑائی کرواتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا, بلکہ جو دو دلوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے, اللہ کی رحمت ان پر نہیں نازل ہوتی. لیکن دو دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو لیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دو لوگ دفتر میں ناراض ہیں تو ان کو ناراض دیکھ کر اگر کوئی آدمی یہ کردار ادا کرے, اسی دفتر کا تیسرا آدمی, کہ جی میں ابھی ان کے پاس گیا تھا, وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے, آپ کے حوالے سے تو کہہ رہے تھے وہ تو بڑے آنےسٹ, بڑے جناب ذمہ دار اور یہ وہ, اور پھر وہ دوسرے کے پاس جا کے اس کی تعریف کرے, حالانکہ اس نے تعریف نہ کی ہو, لیکن یہ تعریف کرنا اور دونوں کو ملانے کے لیے, دونوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہمیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ جو لڑائیاں کرانے والی ماسیوں کا کردار ہے نا, محلے میں کسی نے کسی کے لیے کچھ نہ بھی کہا ہو, پھر بھی اس پہ جو ہے بہت یہ دفتروں میں مسالے ڈال کے آگے پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ صرف میں عرض کر رہا تھا ناظرین کی خدمت میں بھی, یہ محلے میں ایک آدھ ماسی ہوتی ہے, لیکن یہ ماسی صرف محلے میں نہیں ہوتی, وہ ماسی مرد بھی ہوتا ہے. وہ ہر دفتر میں ایک نہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو تسکین اسی سے ملتی ہے کہ دو لوگوں کو لڑوانا ہے. اچھا بعض کیا ہوتا ہے جیلس پن میں کہ یہ آدمی زیادہ قابل ہے تو یہ دفتر میں کیوں کام ایسا کر رہا ہے, وہ باس کو اس کے خلاف کریں گے, مالک کو اس کے خلاف کریں گے, اعلی ازل قیاس. تو ہمیں ایسا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. جو قابل آدمی ہے قابل کی تعریف کرنی چاہیے, قابل کی قابلیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو یہ جو دفاتر میں یا یہ حکومتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پر ہر جگہ اداروں میں, اور خاص طور پر یہ حکمرانوں کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی تک وہ حکمران نہیں ہیں, وہ بڑے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ حکمران ہوئے تو ان کے ارد گرد ایک ایسا ٹولہ جمع ہو جاتا ہے تعریفی, جو انہیں ان کے اصل لوگوں سے دور کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک فتنہ اور فساد وہیں سے جنم لیتا ہے.
تو ایسے خاص طور پر ہر دفتر میں مالک کو میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے یہاں فیکٹری آنر سے لے کر میں صرف کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں حکمرانوں تک سب خوش آمدی لوگوں سے بچیں. خوش آمدی. اور یہ آپ نے 100 باتوں کی ایک بات کر دی، اس کے آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی بے پناہ ایسے لوگ صرف دفاتر نہیں، جس کو جتنی عزت ملتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور عزت دے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ جڑتے جاتے ہیں وہ کتنے اس سے سچے ہیں، کتنے اس کے ساتھ آنیسٹ ہیں، اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. فساد سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ماحول کو، دلوں کو اور زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے. اپنا خیال رکھیے. آج کے دن ہمیں خصوصی طور پہ دعا میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوگی. اللہ حافظ.